عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، سب کیسے ہیں؟ تو آج ہمارا لیسن نمبر 7 ہے، سبق نمبر 7 ہے اور اس کا عنوان ہے ہم کیوں بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ہمیشہ کی طرح میں سٹارٹ کرتی ہوں، ریڈنگ کروں گی اور آپ نے غور سے توجہ سے سننا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہنا بیٹا، کیا بات ہے؟ آپ اتنی چپ چاپ کیوں بیٹھی ہیں؟ ہنا کو گمسم دیکھ کر امی جان نے پوچھا۔ ہنا: امی جان، آج جب میں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی تو میں نے سڑک پر ایک کار اور موٹر سائیکل کا حادثہ دیکھا۔ موٹر سائیکل سوار شدید زخمی تھا اور اس کے جسم پر کئی چوٹیں آئی تھیں اور اس کے سر سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ امی جان: او ہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہنا: امی جان، یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ امی جان: بیٹا، جب لوگ ٹریفک کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے تو ایسے ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں۔ ہنا: امی جان، ٹریفک کے اصول یہ کیا ہوتے ہیں؟ امی جان: سڑک پر گاڑی چلانے، سڑک پار کرنے اور سڑک پر چلنے کے کچھ طریقے اور آداب ہوتے ہیں جو ٹریفک کے اصول یا قوانین کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چوراہوں پر ٹریفک کی بتیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ مختلف سمتوں سے آنے والے لوگ باری باری گزر سکیں۔ ٹریفک کی ان بتیوں کو ٹریفک کے اشارے کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے اوپر سرخ بتی ہوتی ہے۔ جب یہ روشن ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرف سے آنے والی گاڑیاں رک جائیں۔ بعض جلد باز لوگ سرخ بتی روشن ہونے کے باوجود گاڑی نہیں روکتے، وہ تیز رفتاری سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ ان حادثوں میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ہنا: او اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بتیاں تو بہت اہم ہوتی ہیں۔ امی جان، یہ بتائیے کہ سڑک پر جو سفید اور سیاہ پٹیاں بنی ہوتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ امی جان: ہنا بیٹی، جی بیٹی، ان پٹیوں کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ یہ جگہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ جب گاڑیاں رک جائیں تو سڑک ہمیشہ اسی جگہ سے پار کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پیدل چلنے والوں کے لیے سڑک کے ساتھ ایک راستہ بنایا جاتا ہے جسے فٹ پاتھ کہتے ہیں۔ اگر پیدل چلنے والے زیبرا کراسنگ سے سڑک پار نہ کریں یا فٹ پاتھ کے بجائے سڑک پر چلیں تو اس سے بھی حادثات ہو سکتے ہیں۔ ہے نا؟ امی جان، ٹریفک کے قوانین تو بہت اہم ہیں۔ امی جان: جی بالکل، ٹریفک کے قوانین ہماری بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان قوانین پر عمل کریں تاکہ حادثات سے بچ سکیں۔ ہے نا؟ امی جان، میں اب سمجھ گئی ہوں کہ ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ میں آئندہ خود بھی ان اصولوں پر عمل کروں گی اور اپنی سہیلیوں کو بھی بتاؤں گی۔ تو بچوں، یہ ہم نے ریڈنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم سے دو سوالات پوچھے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا ہے، ہنا نے اسکول سے گھر واپس آتے ہوئے سڑک پر کیا دیکھا؟ تو بچوں، ہنا نے اسکول سے گھر آتے ہوئے کیا دیکھا؟ ہنا جب اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی تو اس نے سڑک پر ایک کار اور موٹر سائیکل کا حادثہ دیکھا۔ موٹر سائیکل سوار شدید زخمی تھا، اس کے جسم پر کئی چوٹیں آئی تھیں اور سر سے خون بھی بہہ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، سڑک پر حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ تو بچوں، سڑک پر حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ جب لوگ ٹریفک قوانین پر عمل نہیں کرتے تو سڑک پر حادثات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے سیکھا یہ کہ قانون کا احترام بے حد ضروری ہے۔ ٹریفک کے قوانین ہماری بھلائی کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی سے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ رونما یعنی واقع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں، اس سبق سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ٹریفک کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو حادثات کا شکار ہوں گے اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ آپ کے جسم پہ چوٹیں آ جاتی ہیں، بہت کچھ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، ایون یہ کہ بندہ جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا ہے اور
دوسروں کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ آ گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس مشق ہے یعنی ایکسرسائز ہے, جس میں ہم نئے الفاظ اور دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے حادثات. تو حادثات کے معنی ہوتے ہیں اچانک پیش آنے والی مصیبت, جو ایک دم سے اچانک سے پیش آئے, جو مطلب اچانک سے ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جو حادثات ہیں یہ حادثے کی جمع بھی ہے. ٹھیک ہے, جو واحد جمع میں جو ہے نا, واحد ہے حادثہ اور اس کی جمع کیا ہے, حادثات. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. یہ ایک ایکسٹرا نے انفارمیشن دی ہوئی ہے, اور اس کے معنی کیا ہے, اچانک پیش آنے والی مصیبت. ٹھیک ہے, مصیبت. ٹھیک ہے, اگلا جو لفظ ہے وہ ہے گمسم. گمسم کے کیا معنی ہے, چپ چاپ, کھویا ہوا, خاموش. جو لوگ گمسم رہتے ہیں یعنی خاموش رہتے ہیں, کسی سے اتنی بات نہیں کرتے, چپ چاپ رہتے ہیں, کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں, ان کو گمسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا جو لفظ ہے وہ ہے قوانین. قوانین کے کیا معنی ہے, اصول اور قواعد, یعنی کہ جو آپ کو رولز اور ریگولیشنز, انگلش میں اگر آپ کہیں تو رولز اور ریگولیشنز جو ہوتے ہیں, اصول اور قواعد قوانین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی واحد جمع ہمیں ایک ایکسٹرا انفارمیشن مل رہی ہے. واحد ہے قانون اور اس کی جمع ہوگا قوانین, یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, واحد کیا قانون اور جمع کیا ہوگا قوانین. ٹھیک ہے, اب آگے آ جاتے ہیں. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ناخوشگوار. تو ناخوشگوار کی کیا معنی ہے, ناپسندیدہ, جو چیز آپ کو پسند نہ ہو, جو چیز آپ کو اچھی نہ لگتی ہو, اس کو ہم کیا کہیں گے, ناخوشگوار, ناپسندیدہ. ٹھیک ہے, فٹ پاتھ. فٹ پاتھ کیا ہوتا ہے, پیدل چلنے کا راستہ. جو سائڈ پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوا, روڈ پہ سائڈ پہ فٹ پاتھس بنے ہوتے ہیں جو پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ, تو بچوں اسی پہ چلنا چاہیے, روڈ میں نہیں چلنا چاہیے. پھر گاڑیاں آتی ہیں اور حادثات ہوتے ہیں اور پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ فٹ پاتھ اس لیے بنائے گئے ہیں, اس لیے ہمیشہ اس کو فالو کیا کریں, فٹ پاتھ, پیدل چلنے کا راستہ. ٹھیک ہے, الفاظ معنی ہو گئے. اب ہم آگے آتے ہیں. آگے جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہے سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے. اب یہ انہیں سینٹینسز دیے ہوئے اور ہم نے بتانے کہ سبق کے اکارڈنگ, مطلب سبق کے مطابق یہ بڑا جملہ کس نے کہا. تو سب سے پہلا جملہ, یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں. تو یہ کس نے کہا تھا, حنا نے. حنا نے اپنی امی سے پوچھا تھا کہ یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں ساتھ ساتھ آپ لوگ فل کرنا سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ جو بلینکس ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے میں آتا ہے حنا نے کہا. تو یہ حنا نے کیا پوچھا تھا اپنی امی سے کہ یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں. اگلا جو سینٹینس ہے وہ ہے, جملہ جو ہے وہ ہے سڑک کے قوانین ہماری بہلائی کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ کس نے جواب دیا تھا, یا یہ کس نے بتایا تھا سبق میں, حنا کی امی جان نے. ٹھیک ہے, حنا کی امی جان نے کہا تھا کہ سڑک کے قوانین ہماری بہلائی کے لیے بنائے گئے ہیں. اگلا جملہ کیا ہے کہ ٹریفک کے اصول کیا ہوتا ہے. یہ کس نے پوچھا تھا, حنا نے. حنا نے اپنی امی سے پوچھا تھا کہ ٹریفک کے اصول کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا جملہ ہے بعض جلد باز لوگ سرخ بتی روشن ہونے کے باوجود گاڑی نہیں روکتے. تو بچوں یہ کس نے کہا تھا, یہ جملہ کس نے کہا تھا, امی جان نے. امی جان حنا کو بتا رہی تھی اور ان نے کہا کہ بعض جلد باز لوگ سرخ بتی روشن ہونے کے باوجود گاڑی نہیں روکتے. وہ ٹریفک کے اصول یا قوانین کے بارے میں بتا رہی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلا جملہ کیا, میں آئندہ خود بھی ان اصولوں پر عمل کروں گی اور اپنی سہیلیوں کو بھی بتاؤں گی. یہ جملہ کس نے کہا تھا, حنا نے. حنا نے اپنی امی جان سے ٹریفک کے جو اصول تھے, قوانین تھے, ان کے بارے میں پوچھا. پھر وہ سمجھی اور پھر اس نے کہا کہ یہ تو بہت ضروری ہیں, آئندہ کے بعد میں بھی ان اصولوں پر عمل کروں گی اور اپنی سہیلیوں کو بھی بتاؤں گی. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ سوال نمبر 2 بھی ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور سب نے فل کر لیا ہوگا. اب نیکسٹ چلتے ہیں. اگلا جو سوال ہے وہ ہے کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کو کالم بے میں دیے ہوئے متعلقہ الفاظ سے ملا. ٹھیک ہے, یہ ہمیں کالم الف دیا ہوا ہے اور یہ کالم بے دیا ہوا ہے. اب کالم الف میں ان نے ہمیں ٹریفک کی کچھ اشارے دیے ہوئے ہیں اور ان کا ہم نے بتانا کہ ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے کالم بے میں ملانے, جس کا جو مطلب ہے اس کے ساتھ ملانے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا سرخ بتی. تو سرخ بتی کا کیا ہوتا ہے کہ یعنی رک جائیں, ٹھہر جائیں, جس طرف جلتی ہے تو یعنی اس طرف سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ رک جائیں. تو اس کا آنسر کیا ہوگا, رک جانا. ٹھیک ہے, سرخ بتی کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, رک جانا. تو ہم نے سرخ بتی کو ہم نے یہاں ملا دیا. ٹھیک ہے, اگلا ہے فٹ پاتھ. فٹ پاتھ کا کیا ہے, پیدل چلنا, یعنی پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ بنایا جاتا ہے. تو ہم نے فٹ پاتھ والے بلاک کو, کالم کو ہم نے پیدل چلنے والے کالم سے ملا دیا. سمجھ آ گئی ہے. اب اگلا ہے سبز بتی. تو سبز بتی کا کیا ہے, چل پڑنا, یعنی کہ گاڑیوں کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ جو رکی تھی کہ اب آپ لوگوں کی چلنے کی ٹرن ہے, یعنی آپ چلیں. ٹھیک ہے, تو یہ چل پڑنا سبز بتی کا ہے, تو ہم نے اس کو ملا دیا.
اگلا ہے زیبرا کراسنگ. زیبرا کراسنگ کیوں بنائی جاتی ہے؟ سڑک پیدل سڑک پار کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. تو ہم نے زیبرا کراسنگ والے بلاک کو سڑک پیدل پار کرنے والے بلاک سے میچ کر دیا. تو یہ کالم الف کو ہم نے کالم بے سے میچ کر دیا اور یہ کمپلیٹ ہو گیا. سمجھ آ گئی بچوں آپ کو؟ سب نے میچ کر لیا؟ گڈ. اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے جو سوال ہے وہ ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. یہ ہمیں جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں سے سوال دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے جواب بتانے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جب سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. بچوں میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں، اس بار دوبارہ سے کہہ رہی ہوں، جواب آپ نے پورے لکھنے، آدھے نہیں لکھنے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں رک جانا چاہیے. آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا ہے زیبرا کراسنگ کسے کہتے ہیں. تو بیٹا زیبرا کراسنگ کسے کہتے ہیں؟ زیبرا کراسنگ سے مراد سڑک پیدل پار کرنے والوں کی پٹیوں کو کہتے ہیں. زیبرا کراسنگ سڑک پیدل پار کرنے والی پٹیوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو روڈ پہ بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال ہے سڑک پر پیدل چلتے ہوئے کہاں چلنا چاہیے. تو بچوں سڑک پر پیدل چلتے ہوئے کہاں چلنا چاہیے؟ تو آپ نے جواب لکھنا ہے سڑک پر پیدل چلتے ہوئے ہمیں فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اگلا سوال ہے آپ کے خیال میں تینوں بتیوں یعنی اشاروں میں سے زیادہ اہمیت کس بتی اشارے کی ہے اور کیوں؟ تو تینوں میں سے زیادہ کس کی ہے؟ سرخ بتی کی. کیونکہ اگر ہم سرخ بتی پر نہ رکے تو حادثات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں آپ نے جواب کیا لکھنا ہے کہ تینوں بتیوں میں سے سرخ بتی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اگر جو سرخ بتی کے معنی ہیں یا سرخ بتی سے مراد ہے رک جانا، اور اگر ہم نہیں رکیں گے تو حادثات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ آپ نے پورا جواب لکھنا. اگلا سوال ہے کہ سڑک پر حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو بچوں مجھے بتاؤ سڑک پر حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ویری گڈ. آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ سڑک پر حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یا ٹریفک کے قوانین پر عمل کر کے ہم سڑک پر حادثات سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں پہلا سوال کیا تھا، اس کا جواب کیا تھا کہ سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا سوال تھا زیبرا کراسنگ کسے کہتے ہیں. سڑک پر پیدل پار کرنے والی پٹیوں کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں. سڑک پر پیدل چلتے ہوئے ہمیں کہاں چلنا چاہیے. سڑک پر پیدل چلتے ہوئے ہمیں فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے. آپ کے خیال میں تینوں بتیوں میں سے زیادہ اہمیت کس بتی کی ہے اور کیوں ہے. تو بتاؤ مجھے کس بتی کی ہے. تینوں بتیوں میں سے سرخ بتی کی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ سرخ بتی کا مطلب ہے رک جانا، اور اگر ہم نہیں رکیں گے تو حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری سوال ہے سڑک پر حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو بچوں بتاؤ کیسے بچا جا سکتا ہے. ویری گڈ. سڑک پر حادثات سے ٹریفک کے قوانین پر عمل کر کے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بچوں. تو یہ ہمارے سوال جواب بھی ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے کیا دیا ہوا ہے. آگے دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور چند جملوں میں بتائیں کہ اس میں حادثے کی کیا وجہ تھی، نیز اس حادثے سے کیسے بچا جا سکتا تھا. تو بچوں دیکھو، یہ ایک یہاں پہ ریڈ کار ہے اور ایک بلو کار ہے. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں سے ان نے ٹریفک قوانین پر عمل کیا نہیں. اب یہ جو ریڈ کار تھی اس کی یہ جو ہے یلو، یعنی کہ ان کا مطلب اس کو یہاں سے آنا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جو بلو کار ہے نا، تو بچوں اب یہ جو ریڈ گاڑی تھی اس کو سامنے اس کے وہ تھا ٹریفک، مطلب یعنی یہاں پہ لگا تھا، اور یہاں پہ اس کی ریڈ جو تھی بتی سی سرخ بتی وہ جل رہی تھی، لیکن یہ رکا نہیں اور ان دونوں کا آپس میں پھر آگے سے آنے والی گاڑی سے ٹکر ہو گئی اور یہ حادثات کا شکار ہو گئی. اگر یہ گاڑی رک جاتی، یہ ٹریفک کے قوانین جو ہیں یعنی کہ اس پہ رک جاتا تو یہ ہم حادثات سے بچ سکتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ حادثہ بچ جاتا، یہ حادثہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں ٹریفک قوانین پر عمل کرنا چاہیے. دی ہوئی تصاویر غور سے دیکھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں. تو سب سے پہلے ہارن بجانا منع ہے. ٹھیک ہے، یہ ہارن بجانا منع ہے، اس کا سائن ہے. آگے اسکول ہے، یہ اسکول اکثر آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ یہ سائن ہوتا ہے. چل پڑو یعنی کہ اس کا یہ ہے، یہ جو
گرین بتی ہوتی ہے، اس کا یہی سائن ہوتا ہے چل پڑنے کا، ٹھیک ہے، کہ یعنی اب چل پڑو۔ اور یہ یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، پارکنگ پی پہ کراس ہوتا ہے، پی سے پارکنگ کا ہوتا ہے، تو اس لیے اس پہ کراس دیا ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ بھی ہو تو وہاں پہ پارکنگ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان کو دیکھ کے ہم سوالات کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلا ہے، کیا آپ نے کبھی سڑک پر یہ نشانات دیکھے ہیں؟ تو بچوں دیکھیں، جی ہاں، ہم نے سڑک پر ان سبھی نشانوں کو دیکھا ہے۔ آپ کے خیال میں کن جگہوں پر ہارن نہیں بجانا چاہیے؟ تو بچوں کن جگہوں پر ہارن نہیں بجانا چاہیے؟ جب سرخ بتی جل رہی ہو اور رکے ہوئے ہوں اور پیچھے سے ہارن بجانا نہیں چاہیے، کیونکہ آلریڈی ہمیں ایک سائن دیا گیا ہے کہ ابھی رک جانا ہے، انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہارن بجانا نہیں چاہیے۔ اگلا ہے، اگر کوئی ان نشانات پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو بچوں جو ان نشانات پر عمل نہیں کرے گا، یعنی ٹریفک قوانین پر عمل نہیں کرے گا، تو حادثے کا شکار ہو جائے گا یا حادثات کا شکار ہوگا۔ سبز بتی روشن ہو اور ٹریفک نہ چلے تو کیا ہوگا؟ حادثات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ حادثات کیسے ہوں گے آپ مجھے بتائیں۔ اگر سبز بتی چل پڑی ہے اور یہ لوگ چل رہے نہیں ہیں تو پھر وہ ٹائم غلط ہو جاتا ہے، پھر وہ سبز بتی پہ نہیں چلیں گے، تو جب ان کی ریڈ چلے گی وہ ریڈ پہ چلنا شروع ہو گیا، تو دوسرے والوں کی سبز بتی چلی تو وہ چلنا شروع ہو گیا، تو یہ تو حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے جس کا جو ٹائم ہوتا ہے اسی پہ چلنا چاہیے۔ گاڑی کن کن جگہوں پر کھڑی نہیں کرنی چاہیے؟ گاڑی فٹ پاتھ جو ہوتا ہے اس کے قریب، یعنی روڈ کی سائڈ پہ کھڑی نہیں کرنی چاہیے، جو پراپر جہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسکول کے قریب گاڑی کی رفتار آہستہ کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اسکول کے قریب بچے ہوتے ہیں جو کہ سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، تو وہ حادثات کا، اگر تیزی میں جائیں گے تو کہیں بھی حادثات کا شکار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بچوں؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہے لفظوں کا کھیل، پزل ہے، بہت مزے کے ہی ہمیشہ کرتے ہیں ہم، ہر لیسن میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دی گئی مثال کے مطابق میں سے سواریوں کے نام تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہوں میں لکھیں۔ اب ان نے ہمیں یہ حروف دیے ہوئے، اور جیسے انہیں اگزامپل دی ہوئی ہے کہ جیم ہے الف سے جہاز، تو اب اس کے ساتھ ہم نے ایک اور جو سواری کا نام ہے وہ ان میں سے حروف سے ڈھونڈنا ہے، ان کو بنانا ہے اور ادھر لکھنا ہے۔ اگلا ہم نے دیکھو بے، یہ، سین بس، ٹھیک ہے، یہی آ رہا ہے مجھے، ہاں بس، بے سین بس، تو یہ کیا آ گیا؟ بس، ٹھیک ہے، جو بس کا ہوتی ہے۔ ریل گاڑی، ریل گاڑی کا آپ دیکھیں یہاں پہ ہے رے، یہ لام ریل، گاف الف رے، یہ گاڑی، ریل گاڑی، ٹھیک ہے، تو یہ ریل گاڑی ہو گیا۔ رکشا، رے کاف شین، رے کاف شین الف، رکشا، ٹھیک ہے، تو یہ رکشا ہو گیا۔ ٹرک، ٹے رے کاف، ٹرک، ٹھیک ہے۔ کار، کاف الف رے کار، ٹھیک ہے، تو یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کاف الف رے کار، ٹھیک ہے۔ سائیکل، سین الف حمزہ یہ کاف لام، سائیکل، ٹھیک ہے، یہ سائیکل ہو گیا۔ جیپ، جیپ کا جیم یہ پہ، جیپ، ٹھیک ہے، تو یہ سب سواریوں کے ہم نے نام لکھ لیے اور یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ بچوں آپ لوگوں نے بھی لکھ لینا ہے، اور یہ جس طرح میں نے کیا ہوا ہے نا، بنا کے دائرے لگا کے، تو کلر کر لیں، فل کر لیں، پھر اس سے اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ ہے، مامد سے دی گئی مسائل کے مطابق اس میں ضمیر تلاش کر کے نیچے لکھیں اور پھر انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ تو بچوں ہم نے اس میں ضمیر کے بارے میں پڑھا تھا، لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا یا اس سے لاسٹ 5th میں پڑھا تھا شاید، لیسن سبق نمبر 5 میں، ہے نا۔ تو اس سمے ضمیر میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے، ہم نے سارا کی اگزامپل لی تھی کہ جیسے سارا گھر سے اسکول سے گھر جا رہی تھی، سارا نے راستے میں فاختہ دیکھی، ایک زخمی فاختہ دیکھی، سارا نے اسے مرہم لگایا، اور یہ تو ہم نے اس میں جب اس میں ضمیر کے طور پہ استعمال کیا تو ہم نے لکھا تھا کہ مطلب پہلا سینٹنس جیسے سارا گھر سے اسکول جا رہی تھی، پھر ہم نے آگے سارا کی جگہ ہم نے اس میں ضمیر لگایا تھا، جیسے اس نے فاختہ دیکھی، اس نے فاختہ کو مرہم پٹی لگائی، تو وہ اس میں ضمیر تھا۔
یعنی جو نام، اور ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جو نام چیز یا جگہ کے جیسے ناموں کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ اسم ضمیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ حروف دیے، ہم نے اس میں سے اسم ضمیر ڈھونڈنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے ادھر اور ان سے جملے بنا لینے۔ جیسے سب سے پہلا انہیں بنایا وہ، واو ہے وہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا تھا، اس، الف سین اس کا جملہ کیا بنایا ہے، اس کی کاپی اچھی ہے یا اس کی لکھائی اچھی ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی، یہ ہم نے بنا دیا۔ مجھے، میم جیم ہے یہ مجھے، تو مجھے اسکول جانا چاہیے۔ تو بچوں سمجھ آ گئی یہ کام کیا کرنا ہے کہ اسم ضمیر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا کیا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ہم نے ان حروف میں سے اسم ضمیر ڈھونڈنا ہے، جیسے کہ واو ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ پھر آگے ہم نے اس کا سینٹینس بنانا ہے، جملہ بنانا ہے، جیسے وہ میرا دوست ہے۔ پھر اگلا ہم نے بنایا آپ، الف پہ آپ، ٹھیک ہے، الف مد پہ آپ، یہ تو اس میں ہے کہ آپ میرے دوست بنو گے، یہ ہم نے جملہ بنا دیا۔ پھر اگلا جو ہم نے بنایا وہ ہے الف سین اس، تو اس کا کیا ہے کہ اس کی کاپی اچھی ہے یا اس کی لکھائی اچھی ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ پھر اس سے آگے جو اسم ضمیر ڈھونڈا وہ ہم نے ڈھونڈا میم جیم ہے یہ مجھے، تو اس کا جو جملہ بنایا مجھے کا، آپ کچھ بھی جملہ بنا سکتے ہیں، مجھے اسکول جانا ہے، میں نے ایسے ہی خود سے جملے بنائے، لیکن آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں اور اس پہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلا ہے فی الحال، ٹھیک ہے۔ تو بچوں فی الحال کسی کو کوئی آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، فی الحال ہوتا ہے جیسے میں ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ فی الحال ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا تو وہ ہم نے پڑھا تھا، فعل ماضی کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی پاسٹ کے بارے میں پڑھا تھا، تو وہ فعل ماضی ہوگا جو کل کی بات ہو جائے گی۔ لیکن جو ابھی میں کر رہی ہوں، رائٹ ناؤ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، آئی ایم ٹیچنگ یو، دین دس از پریزنٹ، اوکے، یعنی کہ یہ فعل حال ہے، پریزنٹ ہے، ابھی کی بات ہو رہی ہے، کل کی بات یا پرسوں کی بات یا آنے والے ٹائم کی بات نہیں ہو رہی، ابھی کی، بالکل ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، جیسے میں کھانا کھا رہی ہوں، دس از پریزنٹ ٹینس، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل حال کا ٹینس ہے، فعل حال ہے، جیسے کہ میں پڑھ رہی ہوں، فعل حال جو ابھی جو بھی آپ کام کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، کھا رہے ہو، کھیل رہے ہو، جا رہے ہو، دیکھ رہے ہو، کچھ لکھ رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو کام بھی ابھی آپ کر رہے ہوگے، رائٹ ناؤ اس ٹائم کر رہے ہوگے، وہ فعل حال میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں ان ایگزامپلس دی میں، پہلا سلمان روز اسکول جاتا ہے، روز اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ سلمان کل اسکول گیا تھا یا سلمان کل اسکول جائے گا، یہ نہیں، روز اسکول جاتا ہے، تو یہ فعل حال کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ امی جان کھانا پکاتی ہیں، یعنی امی جان کھانا پکا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کھانا پکاتی ہیں، پکا رہی ہیں، جو بھی، تو یہ فعل حال میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اوپر دیے ہوئے جملے کسی کام کا کرنا ہونا، موجود زمانے میں ظاہر ہونا، موجود زمانہ مطلب رائٹ ناؤ جو کام ہو رہا، مطلب اسی ٹائم، حال وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا موجود زمانے میں پایا جائے فعل حال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگزامپل دیں گے، آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی، آپ جب ڈفرینشیٹ کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ مثال کے مطابق فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال میں تبدیل کر کے لکھیں۔ فعل ماضی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، یہ جو کام ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں، تو وہ ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم نے فعل حال میں چینج کرنا ہے، یعنی رائٹ ناؤ ہم جو کر رہے ہیں یا ہم پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے، وہ کام جو کریں گے تو اس کو ہم فعل حال کہیں گے۔ تو جیسے ہم ایگزامپل سے آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، جیسے کہ عائشہ نے نماز پڑھی، تو عائشہ نے پتہ نہیں کل پڑھی تھی، صبح پڑھی تھی، یہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کو ہم چینج کرتے ہیں فعل حال میں، عائشہ نماز پڑھتی ہے، یعنی عائشہ بھی نماز پڑھتی ہے، آج کل پڑھتی ہے، آج کے دن میں اس نے پڑھی ہے نماز، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے لڑکوں نے فٹ بال کھیلا، لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ مالی نے پودوں کو پانی دیا، مالی پانی دے چکا ہے، اب مالی پودوں کو پانی دیتا ہے۔ سارا نے تصویریں کھینچی، مطلب کھینچ چکی ہے وہ، سارا تصویریں کھینچتی ہے، یعنی ابھی بھی کھینچ رہی ہے۔ حامد نے کتاب خریدی، حامد کتاب خریدتا ہے۔ لڑکیوں نے سبق یاد کیا، لڑکیاں سبق یاد کرتی ہیں۔
گڈ، ویری گڈ. تو یہ ہو گیا فعل حال یعنی جو ابھی کے کام ہو رہے ہیں، اور یہ فعل ماضی یعنی کہ جو کام ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی آپ کو. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے دیے ہوئے پیغامات درست تلفظ سے پڑھیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو پیغامات ہیں ہم نے درست تلفظ سے پڑھنے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا ہے کوڑا کوڑے دان میں ڈالیں. کوڑا کوڑے دان میں ڈالیں. سڑک ہمیشہ زیبرا کراسنگ سے پار کریں. سڑک ہمیشہ زیبرا کراسنگ سے پار کریں. سڑک پار کرتے وقت دائیں بائیں ضرور دیکھیں. سڑک پار کرتے وقت دائیں بائیں ضرور دیکھیں. ہمارا ملک ہمارا گھر ہے، اسے صاف ستھرا رکھیں. ہمارا ملک ہمارا گھر ہے، اسے صاف ستھرا رکھیں. کبھی کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر مت کھائیں. کبھی کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر مت کھائیں. پانی کا استعمال احتیاط سے کریں. پانی کا استعمال احتیاط سے کریں. گڈ، یہ بھی ہو گیا. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں. آپ کی پسندیدہ سواری کون سی ہے اور کیوں؟ اس کے بارے میں 10 مربوط جملے لکھنے. اچھا، آپ لوگوں کا یہ کام ہے کل کا. آپ لوگوں نے جو بھی رائڈ آپ کو پسند ہے، یعنی جو بھی سواری آپ کو پسند ہے، وہ آپ نے بتانی ہے کہ کون سی پسند ہے. اس کی آپ پکچر بھی لگا لیں، پیسٹ کر لیں تو وہ زیادہ اچھا لگے گا. تو آپ نے پکچر پیسٹ کرنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کون سی سواری پسند ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے 10 سینٹنسز لکھنے ہیں، 10 جملے لکھنے کہ مجھے کیوں پسند ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا کام. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے درخواست نویسی. تو بچوں اس کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. ایک الگ سے میں نے آپ کو اس کا لیکچر بھی دیا ہے، اور اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے الگ سے آپ کو وائٹ بورڈ پہ کر کے بتایا ہوا ہے. سوری، بتاؤں گی، ابھی آپ کو بتایا نہیں ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے. تو وہ آپ کو میں بتاؤں گی، لیکن ابھی فی الحال تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. ایسی ہوتا کیا ہے ایکچولی، اپلیکیشن کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے درخواست نویسی کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ. جو ہم کسی کو لکھتے ہیں یا کسی سے. ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ. اب میں آپ کو پراپر بتاتی ہوں. ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے، درخواست کہلاتی ہے. جیسے کہ کسی ضروری کام کے لیے اسکول سے رخصت لینی ہو تو ہم ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو درخواست لکھتے ہیں. تو سمجھ آئیے. کوئی بھی اپلیکیشن، جیسے کہ اسکول میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو چھٹیاں چاہیے، تو آپ اپنے ہیڈ ماسٹر یعنی سر یا میم کو لکھیں گے. اپلیکیشن اردو میں بھی ہم لکھتے ہیں، انگلش میں بھی لکھتے ہیں. تو لکھ کے ہم ان سے اجازت نامہ لیتے ہیں ایک کائنڈ آف، اور وہ سائن کرتی ہیں، دین وہ اپروو ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم اردو میں دیکھیں گے کیسے لکھتے ہیں. ان کا نمونہ بتایا ہوا درخواست کا. باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، گورنمنٹ پرائمری اسکول. آپ نے یہ دونوں نہیں لکھنے. اگر آپ سر کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے ہیڈ ماسٹر لکھنا، اور اگر آپ میم کو لکھ رہے ہیں تو ہیڈ مسٹریس لکھنا ہے. یہ دونوں نہیں لکھنے. الف پہ جیم، یہ الف پہ جیم میں نے اس لیے لکھا ہے کہ کوئی بھی اسکول آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی اسکول کا نام، اگر آپ کا اسکول کا جو بھی نام ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. الف پہ جیم نے ہی لکھنا. میں نے بس اسکول کا نام الف پہ جیم لکھا ہوا، تو آپ نے جو آپ کا اسکول ہے اس کا آگے آپ نے نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. عنوان، پھر عنوان پہ آپ نے آنا ہے، اس پہ لکھنا ہے درخواست برائے رخصت، چھٹی یا رخصت، بیماری، جو بھی ہے. پھر اسی کے نیچے درمیان سے، سینٹر سے پیچھے نہیں آنا، درمیان سینٹر سے آپ نے جناب عالی، یعنی کہ اگر آپ سر کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے جناب عالی لکھنا، اور اگر آپ میم کو لکھ رہے ہیں تو جناب عالیہ لکھنا ہے. دونوں ساتھ نہیں لکھنے، اور اس کے آگے ایکسکلیمنیشن مارک ڈال دینا ہے. یہ مارک لازمی ڈالنا ہے، اس کو مس نہیں کرنا. اگر آپ مس کریں گے تو غلط ہو جائے گا. مودبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر سایہ 5ویں جماعت کا طالب علم ہوں. آپ لکھ سکتے ہیں، 5ویں نہیں، جماعت سوم کا طالب علم ہوں. مجھے کل رات سے سخت بخار ہے جس کی وجہ سے میں آج اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں. مہربانی فرما کر مجھے 3 دن کی رخصت عنایت کریں. ان نوازشوں کے درخواست گزار تہذیب گل، جماعت سوم، رول نمبر 11. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھ لینی ہے. اچھا، اب دیکھیں، آپ نے یہ جو پیج کا جو سٹارٹ ہے نا، وہاں پہ سے آپ نے باخدمت جناب یہ سٹارٹ کرنا ہے. اسی کے نیچے برابر میں عنوان لکھنا، اس کے آگے 2 یہ ڈالنے، اور پھر آ کے آپ نے رخصت برائے چھٹی جو لکھ لینا، جو بھی جس وجہ سے آپ لے رہے ہیں. اب درمیان سے ادھر جناب عالیہ یہاں سے نہیں شروع کرنا، یہاں سے نہیں کرنا، آپ نے درمیان سے کرنا. جناب عالیہ، جس کو اگر سر کو لکھ رہے ہیں تو جناب عالی، اگر میم کو لکھ رہے ہیں تو جناب عالیہ. پھر آپ نے لکھنی ہے درمیان میں جو بھی بات ہے آپ کی وہ لکھ کے
این نوازش ہوگی یہ لکھ کے پھر آپ نے یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ نہیں لیفٹ سائڈ پہ اینڈ کرنا ہے, اس سائڈ پہ نہیں لکھنا ہے, اس سائڈ پہ لکھنا ہے. درخواست گزار تہذیب گل جماعت سوم, رول نمبر اپنا لکھنا ہے, جماعت کا نام لکھنا ہے, نام لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اب پھر آپ نے ڈیٹ اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ لکھ لینی ہے جو بھی جس دن ڈیٹ کو دیکھ. اچھا بچوں, یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو پراپر وے میں نہیں لکھیں گے, یعنی کہ جیسے کہ اگر آپ واحد مد کو یہاں لکھ لیں, یہاں سے سٹارٹ کر دیں مڈ آف پیج کے مڈ سے, اور عنوان کو آپ ادھر سے سٹارٹ کر دیں اور آگے جناب عالیہ کے آگے آپ یا یہ ایکسکلیمیشن مارک نہ ڈالیں اور اس کو پراپر اس کی جگہ سے نہ کریں. ڈیٹ کو اگر آپ ادھر لکھ دیں گے یہاں نہیں لکھیں گے, اور اس سارے ایریا کو آپ یہاں لکھ دیں گے یہاں نہیں لکھیں گے, تو آپ کے مارکس کٹ جائیں گے اور آپ کی درخواست غلط ہو جائے گی. تو اپلیکیشن کا مین مقصد یہ ہوتا ہے اس کے رولس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ رولس کو فالو نہیں کریں گے آپ کو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا, چاہے آپ نے ساری چیزیں لکھی ہوں. لیکن اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک نہیں لکھی جہاں پہ ہونا چاہیے تو آپ کے مارکس کٹ جانے. تو اس لیے یہ نمونہ دیا ہوا, اس کو آپ نے غور سے دیکھنا. اور میں آپ کو ویڈیو میں دوبارہ سے ویڈیو میں نہیں, میں کیا کہہ رہی ہوں کہ آگے لیکچر میں آپ کو میں ایک دفعہ وائٹ بورڈ پہ پراپر خود لکھ کے بھی بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ہو گیا. اب ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کیا ہے. ہم نے آج پڑھا ہے کہ کون سا سبق نمبر 7, ہم کیوں بھول جاتے ہیں. اس کی ہم نے ریڈنگ کی. اس میں ایک بچی تھی جس کا نام ہنا تھا, وہ بہت چپ چپ سی تھی, اور اس کے امی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں چپ چپ ہیں. تو اس نے بتایا تھا کہ میں گھر سے واپس اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی گھر, تو سڑک پر ایک کار اور موٹر سائیکل کا حادثہ دیکھا تھا میں نے, اور موٹر سائیکل سوار شدید زخمی تھا, اس کے جسم پر کئی چوٹیں آئی تھیں اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا. اور پھر امی جان نے بہت افسوس کیا, اور پھر امی جان نے کہا کہ اگر آپ ٹریفک کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو حادثات ہوں گے, ٹھیک ہے. تو پھر ہنا نے پوچھا تھا کہ ٹریفک کے قوانین کیا ہوتا ہے یا ٹریفک کے اصول کیا ہوتا ہے. تو امی جان نے بتایا تھا کہ سڑک پر گاڑی چلانے, سڑک پار کرنے اور سڑک پر چلنے کے کچھ طریقے اور آداب ہوتے ہیں جو کہ ٹریفک کے اصول یا قوانین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ ان نے ہمیں ٹریفک کے قوانین, امی جان نے ہنا کو بتایا کہ چوراہوں پر ٹریفک کی بتیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ مختلف سمتوں سے آنے والے لوگ باری باری گزریں. ٹریفک کی ان بتیوں کو ٹریفک کے اشارے کہتے ہیں. جیسے کہ سرخ بتی آپ نے اوپر دیکھی ہوگی, جب یہ روشن ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑیاں رک جائیں, اور بعض جلد باز رکتے نہیں ہیں اور حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان نے ہمیں بتایا کہ ہنا نے کہا کہ ٹریفک کے قوانین تو یہ بتیاں تو بہت اہم ہیں. تو پھر اس نے پوچھا کہ جو سفید اور سیاہ پٹیاں بنی ہوتی ہیں سڑک پر انہیں کیا کہتے ہیں. تو امی جان نے بتایا کہ ان کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں, کیونکہ یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ جب بھی گاڑیاں رک جائیں تو آپ ہمیشہ اسی سے روڈ کو کراس کرو, ٹھیک ہے. پھر فٹ پاتھ کے بارے میں پوچھا, تو فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ بنایا گیا تاکہ وہ سڑک پر نہ چلیں. اس کے بعد ہے کہ پھر ہنا نے کہا کہ ٹریفک کے قوانین تو بہت اہم ہیں, اور اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد میں ان پہ عمل کروں گی اور اپنی سہیلیوں کو بھی بتاؤں گی, ٹھیک ہے. ہم نے یہ ریڈنگ کی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے الفاظ معنی کیے, جس میں سب سے پہلا تھا حادثات, جس کے معنی ہیں حادثات واقعہ پیش آنا, اچانک پیش آنے والی مصیبت. گمسم چپ چاپ, کھویا ہوا, خاموش. قوانین اصول اور قواعد جو ہوتے ہیں, رولس ریگولیشن ہوتے ہیں. ناخوشگوار, ناپسندیدہ جو چیز آپ کو پسند نہ ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد فٹ پاتھ جو کہ پیدل چلنے کا راستہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے ہم نے دیکھا, ادھر ہی ہم نے بلینکس فل کی, یعنی جملے بتائے کہ جملے کس نے کہے تھے. یعنی کہ پہلا ہے کہ یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں, تو یہ حادثات یہ کس نے کہا تھا, ہنا نے کہا تھا. اور سڑک کے قوانین ہماری بہلائی کے لیے بنائے گئے, یہ بات ہنا کی امی جان نے کہی تھی, یہ جملہ ان کا تھا. ٹریفک اصول کیا ہوتے ہیں, یہ ہنا نے اپنی امی سے پوچھا تھا. جلد باز لوگ سرخ بتی روشن ہونے کے باوجود گاڑی نہیں روکتے, یہ کس نے کہا تھا, امی جان نے کہا تھا. میں آئندہ بھی خود بھی ان اصولوں پر عمل کروں گی اور اپنی سہیلیوں کو بتاؤں گی, یہ کس نے کہا تھا, یہ ہنا نے کہا تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کالم الف کو کالم بے سے ملایا, یعنی یہاں پہ یہ جو دیے میں سرخ بتی, فٹ پاتھ, سبز بتی اور زیبرا کراسنگ, ان کا ہم نے یعنی مطلب کہ ان کے معنی کیا ہیں ان سے ہم نے میچ کیا, جیسے سرخ بتی, پیدل چلنا اور یہ اس طرح, ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال جواب ہم نے کیا. سوال جواب میں سب سے پہلا سوال تھا کہ سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. سرخ بتی جل رہی ہو تو ہمیں رک جانا چاہیے. زیبرا کراسنگ کسے کہتے ہیں, سڑک پیدل پار کرنے والی پٹیوں کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں.
سڑک پر پیدل چلتے وقت کہاں چلنا چاہیے؟ سڑک پر پیدل چلتے وقت ہمیں فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں تینوں بتیوں اشاروں سے زیادہ اہمیت اور کس بتی اشارے کی اور کیوں؟ سرخ بتی کی ہے، کیونکہ اگر اس پر ہم نہ رکیں تو حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سڑک پر حادثات سے کیسا بچا جا سکتا ہے؟ تو بچوں کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ٹریفک کے قوانین پر عمل کر کے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ پکچر انہیں دی تھی، اس میں ہم نے بتانا تھا کہ یہ حادثہ کیوں ہوا ہے اور اس حادثے سے کیسے بچا جا سکتا تھا۔ اب اس ریڈ والی جو کار تھی، اس کا سرخ بتی جلی تھی لیکن یہ نہیں رکا تھا اور آگے سے آنے والی گاڑی سے اس کی ٹکر ہو گئی، حادثے کا شکار ہو گیا۔ اگر یہ ٹریفک کے قوانین پر عمل کرتا اور سرخ بتی جلنے پر یہ رک جاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں ٹریفک کے قوانین کے کچھ سائنس دیے تھے، پکچرز دی ہیں جن پہ سامنے دکھایا گیا اور ان کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ نشانات آپ نے سڑک پر دیکھیں، تو ہم نے دیکھے تھے۔ پھر پوچھا گیا تھا کہ دوسرا سوال تھا کہ سبز بتی روشن ہو اور ٹریفک نہ چلے تو کیا ہوگا؟ تو اس سے یہی ہے کہ حادثات ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ کے خیال میں کن کن جگہوں پر ہارن نہیں بجانا چاہیے؟ تو اگر جب سرخ بتی جل جاتی ہے اور وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے اور ہارن بجانا نہیں چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سوالات ہم نے کیے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے آ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ پزل ٹائپ سالو کیا تھا، ہمیں حروف دیے تھے، ان میں سے ہم نے سواریوں کے نام تلاش کر کے لکھنے تھے۔ جیسے ان نے پہلے لکھا تھا جہاز، پھر ہم نے لکھا بس، ریل گاڑی، رکشہ، ٹرک، کار، سائیکل، جیپ۔ اس کے بعد ہمیں حروف دیے تھے، ان میں سے ہم نے اسم ضمیر ڈھونڈنے تھے اور پھر ان کے آگے جملے بنانے تھے۔ جیسے ہم نے ڈھونڈا آپ کا ہم نے آگے جملہ کیا بنایا؟ آپ میرے دوست بنو گے، ہم نے پوچھا سوال۔ ٹھیک ہے، اس کے ہم نے جملہ کیا بنایا؟ اس کی کاپی اچھی ہے یا اس کی لکھائی اچھی ہے، مجھے اسکول جانا چاہیے۔ تو اس میں ضمیر کا میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فعل حال کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ فعل حال جو چیز پریزنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، جو کام ابھی ہو رہا تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی، جو پہلے ہوتا ہے یا گزرے ہوئے ٹائم میں ہوتا ہے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے چینج کیا فعل ماضی کو فعل حال میں، لڑکوں نے فٹ بال کھیلا، لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ مالی نے پودوں کو پانی دیا، مالی پودوں کو پانی دیتا ہے۔ سارا نے تصویریں کھینچی، سارا تصویریں کھینچتی ہے۔ حامد نے کتاب خریدی، حامد کتاب خریدتا ہے۔ لڑکیوں نے سبق یاد کیا، لڑکیاں سبق یاد کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیے ہوئے پیغامات کو درست لفظ میں پڑھا تھا اور پھر آپ کو میں نے کام دیا کہ آپ کی پسندیدہ سواری جو ہے وہ کون سی ہے، آپ نے اس کی پکچر لگانی ہے، اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ کیوں ہے، یہ 10 سینٹینسز میں آپ نے کور کر کے لانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ درخواست نویسی کی ہے اور اس پہ آپ کا کام ختم ہوتا ہے۔ ایک ایکسٹرا میں آپ کو ایکٹیویٹی دے دیتی ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ گتے جو نہیں ہوتے، یہ جو ہوتے ہیں جن میں اکثر پیک ہو کے کوئی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، خالی ڈبوں کے، جن میں ہم فریج وغیرہ یا گھر کی جو چیزیں پیک ہو کے پیٹیاں ٹائپ سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، گتے سے، ان گتے کے خالی ڈبوں کی مدد سے ٹریفک کی تینوں بتیاں، زیبرا کراسنگ اور فٹ پاتھ بنانا ہے آپ نے، اور بعد میں آپ نے کل آ کے ان چیزوں کو شیئر کرنا ہے، جیسے کہ اسکریپ بک پہ نہیں بلکہ آپ نے اس کو پریکٹیکلی بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، گتے لینے، ان سے ٹریفک کی جو بتیاں ہیں وہ بنانی ہیں، پھر اس کے بعد زیبرا کراسنگ کا کچھ بنانا ہے اور پھر آپ نے فٹ پاتھ کا بنانا اور اس کو آگے کلاس میں کل شو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں اسی پہ ہمارا آج یہ ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ درخواست کیسے لکھتے ہیں۔ تو آپ کی جو بک تھی اس پہ جگہ بہت کم تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھ کے میں نے کہا آپ کو سمجھا بھی دوں کہ کیسے کیا لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ پرائمری اسکول۔ تو اب آپ اگر کسی سر کو لکھ رہے ہیں تو آپ ہیڈ ماسٹر لکھیں گے، اور اگر میم کو لکھ رہے ہیں تو ہیڈ مسٹریس لکھیں گے، اور آگے پھر آپ نے گورنمنٹ پرائمری اسکول جو بھی آپ کا اسکول ہے اس کا آپ نے لکھ لینا، میں ادھر الف بے جی مطلب یعنی کوئی بھی، ٹھیک ہے، لکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سیکنڈ پہ آنا ہے۔ اب جدھر باخدمت جناب ہے نا، اسی کے ساتھ نیچے آپ نے عنوان لکھنا ہے، اور عنوان آپ کی درخواست کا جو بھی ہے، جیسے میں نے جو لکھی ہے اس کا ہے درخواست برائے رخصت چھٹی باوجہ بیماری کی وجہ سے چھٹی جو ہم سے مانگی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی عنوان ہوگا درخواست کا آپ نے باخدمت کے ساتھ نیچے لکھنا ہے اور اس کے آگے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتی ہے نیکسٹ جو اس کا پوائنٹ ہوگا 3، جناب عالی یا جناب عالیہ۔ تو یہ جو عالیہ ہے یہ ہم اگر آپ میم کو لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے، دونوں اگٹھے ساتھ نہیں لکھنے۔ اگر آپ سر کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے جناب عالی لکھنا ہے اور آگے ایکسکلیمنیشن مارک ڈال دینا، اور اگر آپ میم کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ
जनाब आलिया लिखना और साथ एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देना। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब आपने फिर नीचे से स्टार्ट करनी है दरख्वास्त। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल इसके साथ उन्वान के साथ नीचे शुरू करना है। बाहिकमत जनाब लिखना है, फिर उसके बाद साथ नीचे उन्वान, उसी के बराबर नीचे यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो जनाब आलिया ना, ये आपने दरमियान में लिखना है। किसके दरमियान में? हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर जो आ रहे हैं ना, उसी के साथ बराए रुख से छुट्टी, उसके दरमियान से, मतलब पेज के सेंटर से आपने ये लिखना है। फिर उसके बाद जो मैंने लिखा है ये है, मोदबाना गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेरे साया 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मुझे कल रात से सख्त बुखार है जिसकी वजह से मैं आज स्कूल हाजिर होने से हूँ। मेहरबानी फरमाकर मुझे 3 दिन की रुखसत अनायत करें। यहाँ तक लिख के एन नवाजिश होगी आपने इधर लिखना है। और उसके बाद आपने ये, मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, अल आरजा, अल आरिज, दरख्वास्त गुजार। इनमें से आप अगर आप मतलब कोई लड़की लिख रही है तो वो अल आरजा को इस्तेमाल कर सकती है और दरख्वास्त गुजार भी लिख सकती है। अगर कोई लड़का लिख रहा है तो वो अल आरिज भी लिख सकता है और दरख्वास्त गुजार भी लिख सकता है। उसके बाद तहजीब गुल, ये आपकी बुक में लिखा था, मैंने वही नाम लिखा है। और फिर आपने जमात का नाम लिखना है, जमात सोम, रोल नंबर, और यहाँ पे डेट लिखनी है कि कौन सी डेट को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, 10 दिसंबर 2021। तो ये आपको समझ आ गए होंगे। सबसे पहला पॉइंट है बाहिकमत जनाब, उसी के नीचे से आपने उन्वान लिखना है। दरमियान में ये जो तीसरा जनाब आलिया, ये आपने दरमियान में पेज के सेंटर में लिखना है। उसके बाद आपने अपनी बात शुरू करनी है और बात शुरू भी आपने यहीं से करनी है, आगे से नहीं करनी, बल्कि बाहिकमत के स्टार्ट से जहां से वो स्टार्ट हुआ उसी के बराबर से करनी है। एन नवाजिश लिखेंगे आप एंड पे ये खत्म करके, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना अपना रोल नंबर और ये सारा कुछ। और फिर इस साइड पे यानी राइट साइड पे आपने, पेज की इस साइड पे आपने क्या लिख लेनी है? डेट लिख लेनी है जिस दिन आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन। तो ये दरख्वास्त का तरीका है। पहला लफ्ज़ जो है वो है गुमसुम, गाफ मीम गुम सुम, स्वाद मीम सुम, गुमसुम। अगला जो लफ्ज़ है वो है ना खुशगवार, नून अलिफ हे वाव शीन, ना खुश गवार, गाफ वाव अलिफ रे, ना खुशगवार। जो अगला लफ्ज़ है वो है कवानीन, काफ वाव अलिफ नून ये नून, कवानीन। ठीक है, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है पट्टियाँ, पे टे ये अलिफ नून, पट्टियाँ। ठीक है, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है सिम्मतू, सीन मीम ते वाव नून, सिम्मतू। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है फुटपाथ, फे टे फुट पाथ, पे अलिफ थे है ते है, फुट पाथ। ये थे सारे लफ्ज़।